اب پتہ چلا مرتسم کون ہے، میرب کی بچی، اور مارو تھپڑ مرتسم کو اور پھینکو تھوک اس کے منہ پر۔ اب وہ تمہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزہ چکھائے گا۔ جی ہاں دوستو، مرتسم 13 بن کی 47ویں قسط میں میرب کے ساتھ زبردستی جسمانی تعلق بنا لے گا۔ وہ اس ایگریمنٹ کو خود توڑ ڈالے گا جو اس نے میرب کے ساتھ کیا تھا۔ وہ میرب کو بتائے گا کہ آخر وہ ہے کون۔ ویسے حد ہی ہو گئی، اس ڈرامے کو لکھنے والی عورت نورا مخدوم کیا پاگل ہے؟ یہ سائیکو عورت ہے، سائیکو۔ اسے اپنا علاج کروانا چاہیے۔ یہ اپنا ذاتی غصہ مرتسم کے کردار پر نکال رہی ہے۔ کون سی ایسی مصیبت پڑ گئی تھی کہ میرب نے تھپڑ مار ڈالا مرتسم کے منہ پر، اور تو اور اس کے منہ پر تھوک ہی ڈالا۔ اور بی بی تجھے نہیں پتا کہ حیا کس قدر بے حیا ہے؟ وہ ہمیشہ سے سازشیں ہی کرتی رہی ہے تیرے اور مرتسم کے خلاف۔ وہ تو چاہتی ہی یہ ہے کہ تم دونوں کو الگ کر دے اور خود کر لے شادی مرتسم سے، مگر میرب نے بغیرتی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے اپنے شوہر پر بے حیائی کا الزام لگا دیا، بلکہ الزام ہی نہیں لگایا، اسے مجرم ہی قرار دے ڈالا۔ مرتسم اپنی صفائیاں پیش کرتا رہا ہے پر اس عورت نے ایک نہ سنی۔ واہ بھائی واہ، مرتسم تجھے اکیلے پکڑ لے اس سفید چوہے کے ساتھ تو کوئی بات نہیں، تو پھر بھی پوتر کی پوتر، اور اگر تو حیا کو مرتسم کے ساتھ دیکھ لے تو مرتسم بد کردار، دور فٹے منہ۔ او اندھی، تو نے دیکھا نہیں کیا حیا پیچھے سے لپٹی ہوئی تھی مرتسم سے؟ مرتسم اسے دیکھ تک نہیں پا رہا تھا، مگر تو نے مرتسم کو ہی بد کردار بنا ڈالا۔ اس لیے مرتسم بالکل درست کرے گا میرب کے ساتھ۔ وہ اس کو اب بتائے گا کہ آخر ہے کون۔ وہ اپنا شوہر ہونے کا حق اس سے چھین لے گا اور اس کے ساتھ زبردستی جسمانی تعلق بنا لے گا، اور یہ کمینی عورت اس پر رو رہی ہوگی، ٹسوے بہا رہی ہوگی۔ او بی بی، مرتسم شوہر ہے تمہارا، تو اس کے نکاح میں ہے، اس نے تجھ سے اپنا حق ہی چھینا ہے، زیادتی نہیں کی تجھ سے۔ مگر میرب تو روئے گی، پیٹے گی، اور اس سے بھی گھٹیا حرکت یہ کہ اپنے دکھڑے سنائے گی اس بے حیا حیا کو۔ مطلب شوہر مرتسم برا اور یہ تیری دشمن حیا اچھی۔ لعنت ہے بھائی، لعنت ہے۔ اور اس پر حیا کو بھی میرب کو مزید اکسانے اور بھڑکانے کا موقع مل جائے گا۔ وہ اسے بولے گی کہ اگر تم چاہتی ہو مرتسم تمہیں دیکھنے کو ترسے، تمہاری شکل کو ترسے، تم سے معافی مانگنے کو ترسے، چلی جاؤ، اس کی زندگی سے غائب ہو جاؤ، کبھی اسے نظر مت آنا، کراچی چلی جاؤ۔ شابہ بھائی شابہ، بلے بھائی بلے۔ اور بے وقوف میرب، یہی تو وہ چاہتی ہی بے حیا، سمجھ اس کی سازش کو جاہل عورت۔ مگر میرب کا کردار تو لکھا ہی اس پاگل نورا مخدوم نے ہے، اس لیے یہ کردار گھٹیا بھی اور پاگل بھی۔ خیر، ادھر میرب کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کر رہا ہوگا مرتسم، اور دوسری جانب اس کی بہن مریم کی رخصتی ہو رہی ہوگی، اسی لیے تو رخصتی پر نہ تو میرب ہوگی اور نہ ہی مرتسم۔ ایسے میں مریم پوچھے گی میرب کہاں ہے؟ ماں بیگم بہانہ بنانے ہی لگیں گی کہ حیا مریم سے آ کر لپٹ جائے گی اور اسے بولے گی کہ تم چاہتی تھی نا میرب اور مرتسم ساتھ ہوں، ساتھ ہیں وہ کمرے میں، میں خود دیکھ کر آ رہی ہوں، تم خیریت سے جاؤ۔ اس کے بعد مریم کی ساس صابرہ پوچھے گی کہ مرتسم کہاں ہے؟ بہن رخصت ہو رہی ہے اس کی، بلائیں اسے۔ یہاں بھی حیا ہی جواب دے گی، وہ کہے گی کہ صابرہ خالہ، اسے کوئی بہت ضروری کام پڑ گیا تھا، اس لیے اسے جانا پڑا۔ مگر صابرہ نہیں مانے گی، وہ پوچھے گی کیوں، اس وقت کیا ضروری کام تھا؟ خیر، رخصتی کے بعد سہاگ رات کو مریم اپنے شوہر کو سب کچھ سچ بتلا دے گی۔ وہ اس سے کہے گی کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، آپ پہلے میری ساری بات سن لیجئے اور پھر ڈیسائیڈ کیجئے گا کہ میں آپ کی محبت یا اس رشتے کے قابل ہوں کہ نہیں۔ اس پر اس کا شوہر کہے گا میں کچھ سمجھا نہیں، اور پھر مریم اسے بتلا دے گی کہ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ تو ویورز، اب آپ کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیا میرب مرتسم کو معاف کر دے گی یا پھر چلی جائے گی اسے چھوڑ کر؟